اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیعنا و اطعنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی مومن کو ایمان میں دو چیزیں دیتا ہے، اپنا حکم پہنچاتا سناتا ہے، اور جب مومن اس حکم کو سننے کے بعد اسے مان لیتا ہے و اطعنا اسے مان لیتا ہے تو یہ مومن ہو جاتا ہے۔ اب مومن کو اللہ سبحانہ و تعالی جو کچھ بھی دیتا ہے وہ ایمان میں دیتا ہے۔ مومن ایمان لایا ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی عطا جو ہے وہ مومن کو ہوتی ہے، کافر مشرک کو کوئی عطا نہیں ہے۔ اب سارا کچھ جو اسے ملتا ہے یہ مفہوم ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے بات کہ اسے ایمان میں دیا جاتا ہے۔ جب اللہ اسے عارضی زندگی دیتا ہے تو یہ ایمان میں ہوتی ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ابدی زندگی دیتا ہے تو یہ ایمان میں ہوتی ہے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنا بندہ دیتا ہے تو یہ ایمان میں ہوتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ماں باپ دیتا ہے تو یہ ایمان میں ہوتا ہے۔ سارا کچھ جو اسے عطا ہوتا ہے نا یہ ایمان میں عطا ہوتا ہے۔ جو چیزیں اسے ایمان میں عطا ہوتی ہیں نا یہ حکمی ہیں۔ کیا کہا جائے گا کہ مومن کو جو چیز بھی عطا ہوئی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں عطا ہوئی ہے، کافر مشرک کو جو چیز بھی عطا ہوئی ہے مخلوق کو عطا ہوئی ہے، مخلوق کو عطا ہوئی ہے۔ اس کی مثال میں آج عرض کرتا ہوں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومن کو عارضی زندگی دیتا ہے تو یہ حکمی ہوتی ہے، اور جب کافر مشرک کو اللہ پروردگار زندگی دیتا ہے تو یہ زندگی ہوتی ہے، حکمی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ وہ حکم نہیں نہ مانتا۔ حکم مانے تو جو کچھ بھی اللہ پاک نے حکم ماننے والے کو پھر دیا ہوتا ہے، اللہ کہتا میں نے دیا۔ اس کی تعلیم ہے۔ پہلی زندگی جو عارضی ہے یا ہر وہ چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے ختم ہو جانے والی، یہ نہیں ہو سکتا کہ چیز اللہ نے عارضی پیدا کی ہو اور وہ ابدی ہو جائے، ہمیشہ کے لیے ہو جائے۔ ایسے نہیں ہوتا۔ کافر کی زندگی عارضی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی، مومن کی زندگی عارضی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ بات کچھ ہوتی ہے، کرنے والا کچھ بات کرتا ہے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ عارضی زندگی یا عارضی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے بارے میں ایک ہی حکم ہے، بچو اور بچاؤ، بچو اور بچاؤ۔ ورنہ عارضی چیز ہو یا عارضی زندگی ہو میں خود بھی ختم کر سکتا ہوں، آپ خود بھی ختم کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی آ کر عارضی جو چیز ہے آپ کی ہو یا میری ہو وہ ختم کر سکتا ہے۔ ادھر کیا حکم آیا ہے؟ بچو اور بچاؤ۔ اندھیری راتیں دین کی باتیں آج کی جو کتاب ہے نا اس میں پورا ایک یہ باب ٹاپک ہے، پورے کا پورا نام ہے اس کا بچو اور بچاؤ۔ یہ عارضی زندگی میں اللہ عارضی زندگی دیتا ہے اور عارضی زندگی میں عارضی چیزیں دیتا ہے، ان سب کے بارے میں یہ حکم ہے بچو اور بچاؤ۔ اور بچو اور بچاؤ میں پھر طریقہ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ کوئی بچتا اور بچاتا ہے، پھر کوئی اسے مار دیتا ہے، تو یہ جب پھر کوئی اسے مار دیتا ہے نا یہ عارضی زندگی ہوتی ہے۔ اس لیے اس میں دونوں چیزیں ہیں، کوئی مار بھی سکتا ہے اور خود بھی بندہ اپنے آپ کو مار سکتا ہے، کیونکہ یہ عارضی چیز جو ہے اس میں ایک ہی حکم آیا ہے کہ بچو اور بچاؤ، خود اپنے آپ کو مارو نہ، اور دوسرا کوئی مارنے آ جائے تو کیا کرو؟ بچو۔ وہ مارنے آیا ہے اپنی زندگی بچاؤ، یعنی اس سے بچو، یہ حکم ہے۔ پھر اگر کوئی مار دیتا ہے، آپ نے بچنے کی کوشش کی ہوتی ہے، پھر کوئی مار دیتا ہے، اب اس نے جو مارا ہے یہ عارضی زندگی کو مارا ہے نا،
یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے جب زندہ رکھنا تھا، جب زندگی دی ہوئی تھی، تو وہ مار کیوں گیا؟ وہ اس لیے کہ عارضی زندگی میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی علم میں کوئی بات ہوتی ہے نا، وہی ہو رہی ہوتی ہے۔ باہر عارضی چیز ہوتی ہے، باہر عارضی زندگی ہوتی ہے۔ کسی کو مرض ہوتا ہے تو وہ مر جاتا ہے، مرض ہوتا ہے تو مر جاتا ہے، اور کسی کو مرض ہوتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ کس نے مارا ہے؟ جو مر گیا ہے، ظاہری مرض نے مارا ہے، ظاہری مرض نے مارا ہے۔ جو بچ گیا ہے، ظاہری دوائی نے اسے ٹھیک کیا ہے۔ حالانکہ ایسے نہیں ہوتا، ویسے بھی مر جانا تھا، ویسے بھی مر جانا تھا، کیونکہ اللہ کے علم میں جو ہے وہ عارضی چیز بنائی گئی ہے، وہ عارضی مریض بنایا گیا ہے، اس نے ویسے بھی مر جانا تھا۔ کیوں عارضی ہے؟ اب اگر کوئی آ کے کسی کو مارتا ہے، وہ نہیں مرتا، کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ نے نہیں سے مارنا چاہا تھا، یہ تو اللہ کے مارنے اور نہ مارنے کی بات ہی کوئی نہیں۔ اگر اللہ نے نہیں سے مارنا چاہا تھا تو پھر ہر ایک کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے نا، جس کو کوئی مار جاتا ہے وہ کیسے کامیاب ہو گیا؟ کیونکہ اللہ نے اسے زندگی دی ہوتی ہے، کوئی کیسے مار سکتا اسے؟ خود تو مرا نہیں ہوتا، وہ کسی نے آ کر مارا ہوتا ہے نا۔ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں جس نے ختم ہونا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور جس نے نہیں ختم ہونا ہوتا وہ ختم نہیں ہوتا۔ اسی لیے عارضی زندگی اس لیے دی گئی ہے کہ ابدی زندگی کے حصول میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ جب ہم حکمی زندگی پھر عارضی رکھتے ہیں تو ہم مر کے بھی نہیں مرتے، مر کے بھی نہیں مرتے۔ کیوں؟ قتل اس نے کیا ہوتا ہے، قاتل وہ ہوتا ہے، ظالم وہ ہوتا ہے، غیر خدا ہوتا ہے۔ ثابت ہر ایک کو ہو جاتا ہے کہ وہ شیطان ہے اور شیطان کا پیروکار ہے۔ اب بات پکی ہو جاتی ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین اور لعنت اللہ علی الشیطان۔ یہ پکائی ہو رہی ہے، اینٹیں پک رہی ہیں، ہوتا کچھ نہیں ہے۔ حکمی زندگی والے کو وہ مار نہیں سکا، اس نے اس کی عارضی زندگی جو ہے وہ ختم کی ہے، کیونکہ عارضی زندگی میں بچو اور بچاؤ ہے۔ میں نہیں بچ سکا، کوشش تو میں نے کی تھی، میں نہیں بچ سکا۔ اس نے مارنے کی کوشش کی تھی لیکن میں بچ گیا، کیونکہ عارضی زندگی، عارضی چیز اس وقت تک تو رہنی ہے نا جب تک اللہ کے علم میں وہ بنا دی گئی ہے۔ پھر عارضی زندگی اس لیے دی گئی ہے بچو اور بچاؤ۔ اب بچو اور بچاؤ میں ہمیں حکم مل گیا ہے۔ جب کوئی بچو اور بچاؤ حکم میں کرتا ہے تو علم میں وہی ہوتا ہے جو اللہ نے کیا ہوتا ہے، اور جب کوئی بچو اور بچاؤ حکم کی تعلیم میں کرتا ہے تو پھر وہ نہیں ہوتا جو کرنے والا آ کے کرتا ہے، وہ ہتھیار لے کر آیا ہوتا ہے اور اس کے پاس تعلیم ہوتی ہے۔ تعلیم میں اللہ خود علم کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب اللہ پروردگار تعلیم میں کہتا ہے، اللہ کا بندہ تعلیم میں کہتا ہے کہ یہ امانتیں لوگوں کے سپرد کر کے ہمارے پاس واپس آ جانا، تو پہلے بھی تو تعلیم میں ہی کہا ہوتا ہے نا امانتیں ادا کرنی، اور بعد میں تعلیم ہی ہوتی ہے نا کہ واپس کر کے ہمارے پاس چلے آنا۔ تعلیم میں تو معلم ہوتا ہے، تعلیم میں تو اللہ ہوتا ہے۔ یہ بات جب کوئی جانتا ہے نا پھر اسے پتہ چلتا ہے بچنا بچانا کیسے ہے۔ حکمی زندگی تو اللہ نے دے دی ہے، یہ تو عارضی ہے نا، عارضی میں حکم ہے، اور حکم میں کیا ہوتا ہے؟ عارضی چیز ہے، ہر چیز عارضی ہے۔ اب وہ عارضی چیز جو اللہ نے دی ہے اس کو ہم ابدی جب تعلیم میں بناتے ہیں، ابدی جب تعلیم میں بناتے ہیں تو وہ چیزیں جتنی بھی ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کی ہوتی ہیں وہ ابدی چیزیں بن جاتی ہیں، اور ہم جو خود ہوتے ہیں ہم ابدی اللہ پاک کے بندے ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں ابدی زندگی دیتا ہے۔ ابدی زندگی جب کسی کو ملتی ہے وہ حکمی تعلیم سے ملتی ہے۔ حکم میں ہر دفعہ جو بھی کچھ پیدا ہوگا وہ عارضی ہوگا، آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گا۔ عارضی زندگی میری ہوگی، آج نہیں تو بھائی کل ختم ہو جائے گی۔ یہ تو حکمی زندگی ہے نا، یہ تو حکمی چیزیں ہیں نا جو مومن کو بخشی گئی ہیں، کافر کو تو نہیں نا یہ بخشی گئی۔ اب ہمیں حکمی زندگی جو بخشی گئی ہے اسے تعلیم میں، تزکیے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں اسے ہم اب ابدی جب بناتے ہیں، ہمارا مال اللہ کے حضور قبول ہو جاتا ہے اور ہماری زندگی جو ہے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے۔
پھر ہمیں کوئی مارتا بھی ہے تو مار نہیں سکا، ہمیں کوئی زندہ رکھتا بھی ہے تو وہ زندہ نہیں رکھ سکا، کیونکہ اب ہم اللہ نبی رسول اللہ کے بندے کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ وہ پھر جو چاہتا ہے زندہ رکھنا چاہے تو تب وہ زندہ ہوتا ہے، اور اللہ کی راہ میں شہادت دینا چاہے تب بندہ زندہ ہوتا ہے۔ ابدی زندگی کوئی اور ہے، عارضی زندگی کوئی اور ہے۔ عارضی زندگی میں بچو بچاؤ حکم ہے، ابدی زندگی میں بچو بچاؤ اللہ کے بندے کی تعلیم ہے۔ اور جب کسی کو اللہ کا ساتھ مل جاتا ہے، جیسے اللہ کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ ہی سارا کچھ کرتا ہے، تو بندہ علم میں کس کے ساتھ ہو جاتا ہے؟ اپنے سائیں جی کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، سب کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ بے شک کوئی انتقال کر گیا ہوتا ہے تو بے شک کوئی انتقال نہیں کیا ہوتا، ابھی ماں باپ بیوی سائیں جی سارے ساتھ ہی موجود ہوتے ہیں، کہیں کوئی نہیں پھر جاتا۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اپنا ساتھ دے دیا۔ یہ ساتھ زندگی ہے۔ تو حکمی سے مراد مومن کو عطائیں ہیں، اور حکم کے علاوہ یہ غیر کو عطائیں ہیں۔ جب کوئی حکم میں بچتا اور بچاتا ہے تو وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اور بچاتا ہے تو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اور جب کوئی حکم میں بچتا بچاتا نہیں، وہ کافر مشرک ہوتا ہے۔ وہ کیسے بچ سکے گا؟ آخر ایک دن نا پھنس جائے گا۔ مومن جو ہے حکم میں بچ اور بچا رہا ہوتا ہے، قتل ہو کے بھی اس کو کوئی فکر نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے کہ وہ اللہ کی تعلیم میں نا حکم اسے ملا ہوتا ہے۔ ایک حکم اللہ کی تعلیم میں ہے جو کہ حکمی تعلیم میں ادائیگی ہوتی ہے، اور ایک اللہ سے حکم آیا ہوتا ہے کہ عارضی زندگی ہے، یہ عارضی چیزیں ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ عارضی چیزیں اور عارضی زندگی میری راہ میں میرے حکم میں خرچ کرنا۔ اب وہ اللہ کے حکم میں جب خرچ کرنے لگتا ہے تو وہ تعلیم میں خرچ ہوتی، اب اسے کوئی ڈر نہیں رہ جاتا۔ بچوں اور بچاؤ کرنا ہے نا، کس سے کرنا ہے؟ حکم سے، حکم سے کہ اللہ کا حکم آیا ہے اپنی عارضی چیزوں کو بچاؤ، اللہ کا حکم آیا ہے اپنی جان کو بچاؤ۔ یہ کس سے کرنا ہے؟ حکم سے کرنا ہے۔ اور جب کرنے پر آ گئے ہو، اور جب اللہ کی راہ میں مرنے پر آ گئے ہو، جب ابدی حیات میں اپنے اللہ کے ساتھ رہنے پر آ گئے ہو، اب کیا کرو؟ جو حکم آیا ہے اس حکم کی تعلیم میں تزکیے میں ادائیگی کر دکھاؤ۔